سابق وزیراعظم و سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کے لکھوال ہیں آگے آنے والے عام انتخابات میں جیت پی ٹی آئی کی ہی ہوگی۔ اس سٹیٹمنٹ کا تجزیہ کروں گا۔ جس طرح 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم عمران خان صاحب کی قیادت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئی تو وہاں پہ جب شروع میں پاکستانی ٹیم نے میچ ہارنے شروع کیے تو عمران خان صاحب انہیں کہتے تھے کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے جب آپ کی ٹیم کا مورال ڈاؤن ہو تو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں۔ تو وہی سیم اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی اپنائی، لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہ کرکٹ کا میدان نہیں بلکہ سیاست کا میدان ہے جہاں امپائر بہت تگڑا ہے۔ اس وقت جب پی ٹی آئی پورے ملک میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ صرف موٹیویشن کے لیے ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس سے یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہوگی جو وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے وہ پاور میں آ سکیں اور میجارٹی حاصل کر کے نہ صرف دوسری سیاسی پارٹیز کو ہرائیں بلکہ اسٹیٹ کو بھی ہرائیں۔ تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی الیکشن کیسے جیتے گی جب ان کے بہت سارے رہنما روپوش ہیں اور بہت سے رہنما پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، اور جہاں پہ ٹکٹ کا معاملہ ہے تو پی ٹی آئی کن لوگوں کو ٹکٹ دے گی؟ اور اگر آپ وکلاء کی بات کریں تو جس طرح عمران خان صاحب کے ارد گرد وکلاء جمع ہیں تو پی ٹی آئی کو یہی چاہیے کہ وہ ملک بھر سے وکلاء کو ٹکٹ جاری کرے، اور حلقے میں مضبوط امیدوار کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا حلقے میں جو امیدوار ہوگا وہ کتنا پاورفل ہوگا۔ یہاں پہ اگر ریاست چاہے گی تو عمران خان صاحب جیت سکتے ہیں۔ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جیتے گی تو پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیت سکے گی۔ میں نے امپائر کی بات کی تھی تو رشیا کے ایک پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے والے سے زیادہ ووٹ کاؤنٹ کرنے والے میٹر کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جبکہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا بیانیہ داروں کے خلاف ہے، تو ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی آگے آنے والے عام انتخابات میں کتنی سپیس گین کر پائے گی۔ اگر آپ کو یہاں پہ میں کمپیریزن دوں 2018 کے جو حالات تھے مسلم لیگ نون کے لیے اور اب جو 2024 کے انتخابات سے پہلے جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے حالات زیادہ سخت ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ 2018 میں سختی تھی مسلم لیگ نون پہ، لیکن ان کی پارٹی اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی جس طرح پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دی کہ آگے آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ہی جیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ جیل میں ہوں گے اور سمپیتھی ووٹ ان کو پڑے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز لندن میں موجود تھیں اور پاکستان میں ان کو سزا ہو چکی تھی، اور ریاست کے نمائندے ریاست کی طرف سے انہیں پیغامات دیے گئے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں بلکہ کلثوم نواز صاحبہ کی عیادت کے لیے آپ وہاں پہ ہی رکیں، لیکن نواز شریف نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور ان کیس اگر وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو سمپیتھی ووٹ ملے گا اور 2018 کے انتخابات میں وہ کامیابی حاصل کر کے حکومت بنا پائیں گے۔ تو نواز شریف نے ایسا ہی کیا، وہ پاکستان آئے، ایئرپورٹ سے اریسٹ ہوئے، وہ جیل میں رہے، انتخابات ہوئے، اور گمان یہ تھا کہ اگر مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہوئی تو ایٹ لیسٹ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی، لیکن اس وقت ریاست مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے اگینسٹ تھی۔ تو پاپولیرٹی ہونے کے باوجود میاں نواز شریف نے بڑا سٹیپ لیا، وہ پاکستان آ کے جیل چلے گئے، سمپیتھی ووٹ بھی انہوں نے گین کیا، لیکن اس کے باوجود نہ وہ مرکز میں اور نہ ہی پنجاب میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ حالات ویسے ہی ہیں، جہاں پہ 2018 میں مسلم لیگ نون کھڑی تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، لیکن مسلم لیگ نون 2018 میں انٹیکٹ تھی لیکن پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہت مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ میجارٹی حاصل کرے، پنجاب میں حکومت بنائے اور مرکز میں حکومت بنائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی، ایک اور پیغام دیا تھا، شیخ مجیب الرحمان کا ریفرنس انہوں نے دیا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور وہ الیکشن جیتے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا۔ انڈیا کی پوری بیک تھی شیخ مجیب الرحمان کے لیے، اور ان کے پاس صوبہ بنگال تھا جو کہ مشرقی پاکستان تھا، اور اس وقت جب انتخابات ہوئے
تو پیپلز پارٹی کے نمائندے جو مشرقی پاکستان تھا یا صوبہ بنگال تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے اور اینٹی اسٹیٹ انہوں نے الیکشن لڑا اور ایک علیحدگی کی بھی تحریک تھی, ایک نیا ملک بنانے کی بھی تحریک اس میں شامل تھی, جس وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کو کامیابی ملی. لیکن فرق یہ تھا کہ ان کے پاس ایک صوبہ تھا, لیکن پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس نہ پنجاب ہے, نہ کے پی ہے اور نہ کوئی دوسرا صوبہ. تو عمران خان صاحب جو شیخ مجیب الرحمان کا ریفرنس دے رہے ہیں اس وقت حالات کچھ اور تھے, لیکن آج حالات کچھ اور ہیں. شیخ مجیب کو بنگلہ دیش کے تو وہ لیڈر تھے, لیکن پاکستان میں آج بھی انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا. ناظرین آج اتنا ہی, امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں, اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. Until the next time, اللہ نگہبان and keep watching PDTV.